صدیق اکبر، صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ کس کے لقب ہیں اور یہ کون ہے؟ آج آپ کو ایسی ویڈیو دکھانے والے ہیں کہ اللہ یاری صاحب سے اہل سنت کے مولوی نے پوچھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم، تو اللہ یاری صاحب آگے سے ہنس پڑے اور کہا کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم یہ تو کل ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ صدیق اکبر جو ہے یہ میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، فاروق بھی میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے۔ یہ مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا ہے۔ سب پروف ہر چیز دکھائیں گے اور اللہ یاری بھی آپ کو دکھائیں گے اور اہل سنت کا مولوی بھی دکھائیں گے جو کہ یہ مان چکا ہے اور تقریر میں کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، فاروق اعظم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کے متعلق آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم کے متعلق، سیدنا صدیق اکبر کے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، ان کے نفس نفیس تھے، ان کے جان شیرین تھے، ان کے وارث برحق تھے، ان کے دشمنوں پر لعنت اور ان کے حق کے غاصبین پر لعنت، ہماری عقیدہ ان کے متعلق۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ آپ شاید ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ وہ تو کل ایمان ہے بھائی، صدیق اکبر فاروق اعظم سلام اللہ علیہ کل ایمان ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس نفیس ہوں، ان کے وارث ہوں، ان کے خلیفہ برحق ہوں، ان کے بعد برحق امام ہوں جی، تو وہ ان کی ایمان میں شک کرنا ہی کفر ہے۔ جی جی بالکل اسی طرح ہی ہے، بالکل، کیونکہ آپ کی کچھ گفتگو ان کے غاصبین حق پہ بھی لعنت اور ان کے فضائل کے میں شک کرنے والے پہ بھی لعنت۔ بولیں، یہ بھی بولیں۔ آمین آمین، بالکل اسی طرح ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ کو بتاتے چلے اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر جو ہیں یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب ہیں، تو اس لیے اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت کا مولوی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اہل سنت کے جو پہلے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ مولوی اہل سنت کا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے کہہ رہا ہے، اور اللہ یاری ان پر اس ایمان رکھتا ہے کہ وہ واقعی یہ صدیق اکبر فاروق اعظم مسلمانوں کے پہلے دوسرے خلیفہ ہیں، لیکن اللہ یاری تو ان کو نہیں بلکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتا ہے۔ تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور آپ کو بتاتے چلے یہ جو لقب ہے یہ میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب چوری کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کیا ہوا کہ حدیثیں چوری کرنے والوں نے کہا کہ اگر علی دروازہ ہے تو دیواریں کوئی اور ہے اور چھت کوئی اور ہے تو شہر کی دیواریں اور چھت نہیں ہوتی، آپ کو بتاتے چلے۔ تو یہ اور یہ حدیثیں جو ہیں یہ اس میں ہیر پھیر جو ہے وہ معاویہ کے دور میں کی گئی، اس پر بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ معاویہ نے کہا، معاویہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تھا اور اس نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبروں سے گالیاں نکلوائی اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شدید بغض رکھتا تھا معاویہ، اور اس نے اعلان کروایا کہ جھوٹی حدیثیں بنا کے لاؤ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہوں، تاکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کہا ہے اس کے مقابلے میں جھوٹی حدیثیں بناؤ۔ تو یہ پھر حدیثیں وہاں سے چلنا سٹارٹ ہوئیں، لیکن جو اصل حدیثیں ہیں وہ بھی چلی آ رہی ہیں اور جھوٹے حدیثیں بھی چلی آ رہی ہیں۔ تو آپ کو ابھی اہل سنت کا مولوی دکھانے والے ہیں جو کہ انہی باتوں کو مان رہا ہے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ علی ہی صدیق اکبر ہے، مجھے خدا کی عزت کی قسم علی ہی فاروق ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، علی ہی مسلمانوں کے سردار ہیں۔ یہ میرا تجزیہ نہیں، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اور سنو، ہاں
عن ابی ذر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعلی، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے فرما رہے تھے انت صدیق الاکبر، صدیق اکبر بھی تو ہے، وانت الفاروق الذی یفرق بین الحق والباطل، اور تو ہی وہ فاروق ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ اور سنو، امام نسائی شریف میں یہ حدیث لے کے آئے، مولا علی نے خود فرمایا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر فرمایا میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، فرمایا وانا صدیق الاکبر، اور میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اچھا، تو یہ اہل سنت کے مولانا صاحب تھے، اور انہوں نے یہ احادیث جو پڑھی ہے یہ اہل سنت کی کتب سے پڑھی ہیں۔ ابھی یہ کتب جو بھی کتاب ہے اللہ یاری صاحب دکھانے والے ہیں، غور سے دیکھیے گا کہ اہل سنت کی کون سی کتاب میں کون سے پیج پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہے، اور جو یہ لقب مقصد یہ جو مولا علی علیہ السلام کے لقب ہیں، اگر یہ کوئی اور بھی یہ اس کا دعویٰ کرے گا تو وہ پھر جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کتابیں کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ۔ یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، صحیح، سنن ابن ماجہ لمحمد بن یزید القزوینی، سنن ابن چاپ ماجہ دارالفکر میں، سنہ 2008 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ آپ صحیح، کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 49 میں، اوکے، صفحہ نمبر 49 میں، جی ہاں صحیح، صفحہ نمبر 49، یہ صفحہ نمبر 49 ہے، حدیث نمبر 120 ہے۔ یہاں پہ 120 حدیث نمبر، عن عباد بن عبداللہ قال قال علی علیہ السلام، عباد بن عبداللہ روایت کرتا ہے کہ علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا ہے، جی ہاں، فرمایا انا عبداللہ، اللہ کا بندہ میں ہوں، واخو رسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی میں ہوں، وانا الصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں، لا یقول بعدی الا کذاب، میرے علاوہ اس عنوان کا مدعی نہیں ہوگا مگر ایک ہو کذاب ہو۔ اشارہ واضح ہے کس کی طرف ہے؟ اچھا جی، وہ کذاب ہے، کیا بات ہے، وہ کذاب ہے جو یہ لقب کا دعویٰ کرے گا۔ یہ سنن نسائی میں اہل سنت کی کتب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، شیعوں کی بھی کتاب نہیں ہے۔ تو مولوی جو ہے نا اس باتوں پر غور کریں، کہ کیونکہ آپ کو بتائیں کہ جیسے یہ نوحوں کی طرزیں جو ہے نا چوری کرتے ہیں مولوی، اور اس کے اوپر نعتیں بناتے ہیں۔ نعت پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن نوح کی طرزوں پر ضد پر بناتے ہیں، تو محنت نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے جو احادیث ہیں وہ بھی آپ کو ہم نے بتا دیا معاویہ کے دور میں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اشارہ واضح ہے، جس کی امامتی کذب ہے، جس کی خلافتی کذب ہے، جس نے جھوٹ بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، بیٹی کا میراث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا میراث نے ہڑپ لیا جھوٹ بول کے، وہ کیسے صدیق اکبر ہو سکتا ہے؟ انا الصدیق الاکبر لا یقول بعدی الا کذاب، صلیت قبل الناس ل7 سنین، کوئی مسلمان نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، 7 سال تک صرف میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم دونوں نماز اکیلے پڑھتے تھے۔ صدیق اکبر کے متعلق یہ ہمارا نظریہ ہے جناب۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے، وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ صدیق نہیں تھے، وہ صدیق نہیں تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدیق بولا، بلکہ اس کے بہت ساری جھوٹیں شریعت میں ثابت ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بولتا تھا۔ اس کی خود اپنی صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ اپنی زبان کھینچ کے بیٹھ رہا تھا، زبان کھینچ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو عمر صاحب تشریف لائے، عمر نے پوچھا کیا یہ کیا حرکت ہے بھائی، یہ کون سی حرکت کر رہے ہو، ہم نے کی بھی نہیں دیکھا کہ کوئی عاقل بیٹھ کے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ رہا۔ تو اس نے کہا کہ تم کو کیا معلوم کہ اس نے تو مجھے ہلاک کر دیا میری زبان نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس شخص کا اپنا اعتراف صحیح سند کے ساتھ کتاب الزہد میں موجود ہے، جی ہاں، کہ یہ شخص اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے زبان کی وجہ سے یہ جہنمی بن چکا ہے۔ اور پھر اس کا جھوٹ، بہت سارے جھوٹ ثابت ہیں۔ اس کا ایک جھوٹ یہی ہے کہ اس نے یہ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھ لی کہ کیا ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث کی وصیت کرنی ہوتی تو خود اپنی بیٹی کو کرنی ہوتی نا، کہ کوئی اکیلی اولاد وہی ہے۔ ابو بکر کیوں کرے؟ ابو بکر کو تو کوئی میراث ملتی ہی نہیں ہے، اور بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر کے بعد خود بھی راضی بھی نہیں ہوئے۔ ہاں جی،
راضی نہیں ہوئی آپ اور نے آخرت بات تک یہ کی ہے اسی بات پہ ان سے وہ ناراض رہی. نبی تو پتہ چلا کہ ابو بکر ایک بات صدیق اس پر نہیں بات ہے, کریں. ابو بکر کذاب ہے. تو یہ جناب آپ نے ویڈیو دیکھی, اور یہ جو کذاب الفاظ ہے یہ سنی کتب میں لکھا ہے, آپ دیکھ چکے ہیں ابھی ویڈیو میں. اور سیدہ سلام اللہ علیہا, یہ آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں بی بی کی تربت, بی بی کا روزہ, بی بی کی جو قبر مبارک ہے جنت البقیع میں دھوپ میں ہے. تو اگر اہل سنت کے لوگ عزت کرتے ہیں بی بی سلام اللہ علیہا کی, خاتون جنت فاطمہ جو ہے پاک سیدہ سلام اللہ علیہا, رسول اکرم فرماتے تھے, آپ سرکار کہتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اور عورتوں کی سردار ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ کیا احترام کرتے ہیں مسلمان؟ کیا کبھی مسلمانوں نے آواز اٹھائی بی بی سلام اللہ علیہا کے لیے کہ ان کی روزہ بنایا جائے؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ مولوی کہتے ہیں کہ بی بی کا حق جو ہے وہ نہیں کھایا جو ہے نا پہلے خلیفہ نے, اور یہ کہتے کہ بی بی کے اوپر دروازہ نہیں گرایا. تو یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ دلیل ہے جیسے یہ اس ماحول میں بی بی کا روزہ نہیں بنایا جا رہا. یہ جو ٹائم گزر رہا ہے, یہ ٹائم جب ہم مر جائیں گے تو اللہ اس ٹائم کو دہرائے گا کہ تمہارے دور میں تم نے کیا عزت کی, تمہارے دور میں نبی کی بیٹی خاتون جنت, جس جنت کے توقع کرتے ہو مسلمانوں, اللہ پوچھے گا کہ تمہارے دور میں یہ قبر کا یہ حال تھا, کیا تم نے رسول کی بیٹی کا حیا کیا؟ والدین نا اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. والدین, مولوی بھی اپنی بیٹیوں سے بڑی ان کی عزت کرتے ہیں, بیٹی کا بڑے حقوق بتاتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بیٹی کی بات آئے, تو جب ہم باغ فدق کی بات کرتے ہیں, ان کے اوپر دروازہ گرانے کی بات کرتے, تو وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, ہم نہیں مانتے. تو یہ تو سچ ہے نا کہ بی بی کا روزہ ابھی دھوپ میں ہے, بی بی کی قبر کی بے حرمتی ہو رہی ہے. تو جب اس دور میں یہ بی بی کا حال ہے قبر کا, تو کیا اس دور میں جو ہے دروازہ نہیں گرایا جا سکتا تھا؟ جب اس دور میں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے, تو پھر اس دور میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ساری کتابیں اہل سنت کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو شیعہ آپ کو بیان کرتے ہیں مختلف ویڈیوز میں, شیعہ ممبروں سے بیان کرتے ہیں کتابوں میں. اہل سنت کے ہی کتابوں میں یہ ساری باتیں درج ہیں. شیعہ کتب تو بھری پڑی ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے جو ہے نا گھر پر حملہ کیا اور دروازہ جلایا اور باغ فدق بی بی کا چھینا گیا. تو بات یہ ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ کا الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب ہے صدیق, سچا. تو ایک طرف وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر میں اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ میری اہل بیت ہے, یہ معصوم ہے اور یہ مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں. تو ان میں پاک سیدہ سلام اللہ علیہا بھی ہے. تو پاک سیدہ سلام اللہ علیہا معصوم ہے, صدیقہ ہیں, اور ان کا جو باغ فدق کھا جائے, ان کے دروازے پر جو حملہ کرے, وہ پھر کیسے صدیقہ ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے ہمارے لیے, شیعوں کے لیے یہ باتیں. جب شیعہ بات کرتے ہیں تو پھر شیعوں کے اوپر ٹھپا لگاتے ہیں کہ یہ تو گستاخ ہے. بھائی گستاخی آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ساری, ہم کیا کریں؟ مولوی کیا کریں؟ تو پھر یہاں پر مولویوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, تو بس یہ ایک ہی بات ہے کہ جی شیعہ کافر ہے. مولویوں سچائی کا سامنا کرو, پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی عزت کرنا سیکھو, عاشق رسول بنو. اور عاشق رسول وہی بنتا ہے جو کہ رسول کی گھرانے کی عزت کرے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا کرے, ان کی طرفداری کرے. تو ہم تو حضور پاک سرکار کے گھرانے کی حمایت کرتے ہیں, ان کی فیملی کی حمایت کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو ہم تو الحمدللہ شیعہ حیدر اقرار اس پہ قائم ہے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اینڈ اسکرین میں پلے لسٹ لازمی دیکھیے گا، ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام یا صاحب الزمان یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔